بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو نیوز چینل میں خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے سعودی عرب کی خبریں وسیم جان کے ساتھ۔ خبر شامل کرتے ہیں سب سے پہلے سعودی عرب کی وزارت صحت کی طرف سے صحت بالخصوص کورونا وبا سے بچاؤ کے لیے جاری آگاہی مہم کے دوران شہریوں پر زور دیا ہے کہ وہ صرف ناگزیر حالت میں دستانوں کا استعمال کریں۔ وزارت صحت نے بتایا کہ دستانے آپ کو کورونا سے نہیں بچا سکتے، یہ خود آلودگی کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ سعودی عرب میں نیشنل گارڈ کے ایک اہلکار نے بتایا کہ کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے ملک میں عائد کردہ نقل و حرکت پر پابندی، لاک ڈاؤن اور کرفیو کی خلاف ورزی کرنے والے سیکورٹی اہلکاروں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔ نیشنل گارڈ کے عہدیدار کا کہنا ہے کہ کرفیو احکامات کی خلاف ورزی کرنے والے کسی بھی شخص کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے حوالے سے شاہی ہدایت کی وضاحت کرتے ہوئے امن عامہ کے ترجمان سامی الشیخ نے کہا کہ تینوں شہروں کے رہائشیوں کا باہر نکلنا یا باہر سے کسی شہر آنے پر دن پر پابندی عائد ہے۔ انہوں نے کہا کہ بعض لوگوں کو غلط فہمی کہ شاید کرفیو کے وقت یعنی دوپہر 3 بجے سے صبح 6 بجے تک شہر آنے جانے پر پابندی لگ گئی ہے۔ سعودی عرب حج و عمرہ نے کورونا وائرس کے باعث روک جانے والے عمرہ زائرین جن کے ویزے کی مدت ختم ہو چکی ہے وہ متعلقہ اداروں کے اشتراک سے جامع منصوبہ مرتکب کیا ہے، جس کے تحت ایسے عمرہ زائرین جو سفری پابندی کے باعث وقت مقررہ پر اپنے ملک نہ جا سکے ان پر عائد جرمانے معاف کیے جائیں گے۔ ایسے عمرہ زائرین قانون کی گرفت سے بچنے کے لیے مہلت کی درخواست دے سکتے ہیں۔ شاہ سلمان کی سربراہی میں G20 ممالک کی ہنگامی کانفرنس ہوئی جس میں کہا گیا کہ عالمی وبا پر قابو پانے کے لیے صحت اور معیشت سے متعلق تمام اقدامات اٹھائیں گے، جبکہ G20 عالمی معیشت کو سہارا دینے کے لیے $5 کروڑ سرمایہ کی فراہمی کا اعلان کیا ہے۔ سعودی عرب کے ایک شاپنگ مال میں ٹرالیز پر تھوک پھینکنے والا شخص کو گرفتار کر لیا، تاحال یہ غیر واضح ہے کہ ملزم نے ایسا کام کیوں کیا۔ یہ حرکت مذہبی اور قانونی طور پر قابل مذمت ہے اور اس کو جان بوجھ وبا پھیلانے کے زمرے میں شمار کیا جا رہا ہے۔ سعودی ماہر موسمیات سامی عبدالحربی نے کہا کہ مملکت کے مختلف شہروں میں آج جمعہ سے اتوار تک بارش ہونے کا امکان ہے۔ محکمہ امن عامہ نے خبردار کیا ہے کہ کرفیو کے دوران گاڑی میں سوار تمام افراد پر جرمانہ عائد ہوگا۔ مقدس مساجد کی انتظامیہ مسجد الحرم مکہ مکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ منورہ میں زائرین کی آگاہی 10 زبانوں میں لٹریچر پیش کرنا شروع کر دیا۔